سفرنامہ ابن بطوطہ میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے والد جس کا نام ادھم تھا، ان کا بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک دفعہ ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہ لی اور ناجائز طریقے پر کھا لیا ہے، اور دل میں خیال آیا کہ باغ کے مالک سے پوچھنا چاہیے تاکہ جو سیب میں نے کھایا ہے حلال ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو، جہاں سے یہ سیب بہہ کر آیا تھا، کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس سے پوچھ لو، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون نے جواب دیا کہ نصف باغ تو میرا ہے اور نصف سلطان کا ہے، اور وہ یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس خاتون نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف، اسے معاف کرانے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر دی اور نصف سیب کی معافی کے طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا، اس وقت میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیے۔ اس بادشاہ کی ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے نکاح کے پیغام آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کے باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت گزار اور نیک لوگوں کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی پرہیزگار یا زاہد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف آدھا سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس آئے تو اس بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں گے، آپ کو نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال انکار کے بعد چاروں ناچار نکاح کرنا منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب ادھم رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت خوبصورت ہے اور وہ مکان جہاں لڑکی تھی نہایت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور مسلسل 7 راتیں اسی طرح گزر گئی، اور اب تک سلطان نے سیب کا نصف حصہ انہیں معاف نہ کیا۔ اس لیے ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرائی کہ اب وہ معاف فرما دیجئے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی کے ساتھ اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا
میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے۔ آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کر مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی۔ بعد ازاں لڑکی سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ چونکہ ابراہیم کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا، یعنی ابراہیم کی والدہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، اسی لیے سلطنت ابراہیم کو ملی۔